پہلی صورت یہ ہے کہ سیلر کو عیب کا علم تھا یا علم تھا کہ پروڈکٹ میں فالٹ ہے اور اس نے گاہک کو دھوکہ دیا، تب وہ گناہ گار بھی ہے۔ ڈیل مکمل ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، جنس کا، گرینز کا یا کموڈٹی کا، اور پرائسز نیچے آ گئیں، قیمت نیچے آ گئی، تو اب کسٹمر واپس کرنے آ گیا، تو اگر سیلر بیچنے والا واپسی پر راضی نہیں ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خریدا ہوا سامان واپس نہ ہوگا، پروڈکٹس پرچیزڈ ول ناٹ بی ریٹرنڈ۔ بعض دکاندار کیش میمو پر یا دکان پر یہ عبارت، یہ جملہ لکھتے ہیں، کیا اسلام کے مطابق یہ شرط لگانا یا شرط عائد کرنا درست ہے؟ جواب، پہلی بات یہ کہ سامان کو اس شرط کے ساتھ فروخت کرنا کہ اس میں تبدیلی یا واپسی ممکن نہیں ہے، یہ شرط عائد کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اس میں نقصان، ضرر، اندھا پن یا بلائنڈنس ہے، اور اس شرط سے سیلر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خریدار یا بائر یا کسٹمر خریدی گئی چیز کو لازمی اپنے پاس رکھے گا، اگرچہ اس میں کوئی عیب، خرابی یا فالٹ ہی کیوں نہ نکل آئے۔ تو یاد رہے کہ اگر سامان میں کوئی عیب ہو تو خریدار کو تبدیل کرنے کا یا پھر اس عیب کے برابر قیمت لینے کا حق حاصل ہے، اس لیے کہ پوری قیمت تو صحیح سامان کی تھی یا صحیح پروڈکٹ کی تھی، اور فروخت کرنے والے نے عیبدار ہونے کے باوجود یا فالٹی ہونے کے باوجود پوری قیمت حاصل کر کے کسٹمر سے ناحق قیمت لی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی بکریوں کے تھنوں میں دودھ ہی روکے، اگر کسی نے ایسی بکری خریدی ہے تو دودھ دہنے کے بعد اسے دو باتوں میں سے ایک بات کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہے۔ نہیں، اس نے بکری خریدی اور اسے معلوم ہو گیا کہ دودھ کی جو مقدار اس کو بتائی گئی تھی تو وہ اس کے مطابق درست نہیں ہے، تو اس کے پاس آپشن موجود ہے کہ وہ چاہے تو اس جانور کو اپنے پاس رکھ لے اور چاہے تو ایک سا کھجور کے ساتھ وہ جانور واپس کر دے۔ صحیح بخاری 2150۔ تو عیب کی صورت میں فروخت کنندہ یا سیلر کے لیے لازمی ہے کہ وہ خریدار یعنی بائر سے پروڈکٹ یا سامان واپس کرے، متبادل دے یا قیمت دے۔ اسلام کا بھی یہی حکم ہے اور مارکیٹ اور بازار کا بھی یہی عرف ہے۔ مثال کے طور پر پیکنگ والی کو پروڈکٹ لی، دوا لی، موبائل لیا، فالٹی نکل آیا، یہ عموماً ایسی مصنوعات یا پروڈکٹس میں ہوتا ہے کہ جن کی خریداری کے وقت مکمل جانچ یا چیکنگ ممکن نہیں ہوتی۔ اب ہم اس کی چند صورتیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ سیلر کو عیب کا علم تھا یا علم تھا کہ پروڈکٹ میں فالٹ ہے اور اس نے گاہک کو دھوکہ دیا، تب وہ گناہ گار بھی ہے۔ اس آپشن میں یا اس صورت میں پروڈکٹ تبدیل یا واپس ہوگا یا نقصان کا ازالہ ہوگا، اور خریدا ہوا سامان واپس نہ ہوگا کہ جملے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسری صورت، سیلر کو عیب کا علم نہیں تھا، بیچنے والے کو عیب کا علم نہیں تھا اور اس نے گاہک کو دھوکہ نہیں دیا۔ اس آپشن میں پروڈکٹ تبدیل ہوگا یا واپس ہوگا یا نقصان کا ازالہ ہوگا۔ چند صورتوں میں دکاندار یا سیلر کے توسط سے پروڈکٹ بنانے والی کمپنی پروڈکٹ کو تبدیل کر کے دیتی ہے۔ جدید دور میں پروٹیکشن آف کنزیومر رائٹس کے قوانین بھی موجود ہیں۔ تیسری صورت، امپورٹڈ پروڈکٹ، لاٹ کا مال جو صحیح بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی۔ ایسی صورت میں دکاندار گاہک کو اس شرط پر کہ آپ پروڈکٹ کو ابھی دیکھ لیں اور اگر یہ پروڈکٹ آپ لے جائیں گے تو یہ سامان واپس نہیں ہوگا، اس شرط کے ساتھ فروخت کر سکتا ہے۔ اس میں آگے دو کنڈیشنز ہیں۔ ایک صورت یہ ہے، ایک کنڈیشن یہ ہے کہ گاہک کو، دکاندار کو اس ایسی لاٹ کے پروڈکٹ کے عیب کا علم ہے، اس کو پتہ ہے کہ پروڈکٹ فالٹی ہے، تو پھر یہ معاملہ درست نہیں ہوگا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اس نے لاٹ کا مال خریدا، اسے خود بھی نہیں پتہ کہ پروڈکٹ کی کنڈیشن کیا ہے، تو ایسی صورت میں ایک خاص صورت کے لیے اس کی اجازت ہے۔ اوپر بیان کردہ جو صورتیں ہم نے ذکر کی ہیں، یہ تمام پروڈکٹس پر یہ اصول اور شرط لاگو نہیں ہو سکتی۔ چوتھی صورت، ایسی پروڈکٹ یا ایسی شے جس میں عیب نہیں ہے اور خریدار واپس لے کر آ گیا تو اس کی واپسی کا کیا حکم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی مسلمان کا سودا واپس کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی لغزشیں واپس کر لے گا۔ سنن ابی داؤد 3460، محدث الالبانی نے اسے صحیح کہا ہے۔ تو اگر کسٹمر
واپس کرنا، اگر کسٹمر یا خریدار چیز واپس کرنا چاہے تو پسندیدہ اور اچھی بات یہ ہے کہ سیلر اس کو واپس لے لے، بیچنے والا واپس لے لے، لیکن سیلر کے لیے لازمی نہیں ہے کیونکہ پروڈکٹ میں اب کوئی عیب نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے بیچنے والے کا بھی تحفظ کیا ہے۔ ڈیل مکمل ہو گئی، سودا مکمل ہو گیا، جنس کا، گرینز کا یا کموڈٹی کا، اور پرائسز نیچے آ گئیں، قیمت نیچے آ گئی، تو اب کسٹمر واپس کرنے آ گیا، تو اگر سیلر بیچنے والا واپسی پر راضی نہیں ہے تو اس کو مجبور نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے آپس کے مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ مگر یہ کہ تمہاری آپس کی رضامندی سے خرید و فروخت ہو۔ سورۃ النساء آیت 29۔ تو رضامندی دونوں فریق کی ضروری ہے، بیچنے والے کی بھی اور خریدنے والے کی بھی۔ فریقین کی طرف سے جب ایجاب اور قبول، آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہو گئی، میٹنگ مکمل ہو گئی، خیار مجلس ختم ہو گیا، ڈیل لازمی ہے۔ اب دونوں کو اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیار کا آپشن دیا ہے وہ اس وقت تک ہے جب تک مجلس موجود ہے۔ فرمایا خریدنے اور بیچنے والے کو دونوں کو اختیار ہے جب تک وہ جدا نہ ہو، صحیح بخاری 2079۔ تو ڈیل اس وقت تک اب ختم نہیں کی جا سکتی، چیز اس وقت تک اب واپس نہیں ہو سکتی جب تک دونوں فریق دوبارہ سے راضی نہ ہو جائیں۔ اس کی مثال کیا ہے کہ موقع پر آپ نے پھل کو دیکھ کر یا جانچ کر سبزی لے لی، گندم خرید لی، چاول یا جنس موقع پر دیکھی، پسند کر کے آپ نے اپنے قبضے میں کر لی، اور یہ عموماً جو ہے ایسی پروڈکٹس میں ہوتا ہے جہاں موقع پر جو ہے جانچ پڑتال چیکنگ ممکن ہوتی ہے، اور اس صورت میں عموماً عیب کا اختلاف جنم نہیں لیتا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ خریدا ہوا سامان واپس نہ ہوگا، پروڈکٹس پرچیزڈ ول ناٹ بی ریٹرنڈ۔ یہ جملہ بیان کردہ تفصیل کی روشنی میں سیلر کی طرف سے لکھنا بے فائدہ ہے، کیونکہ عیب کی صورت میں یہ ویلڈ نہیں ہوگا، اور یہ گاہک کے حق کو ختم کرنے والی شرط ہے، اور گاہک کا حق جو ہے وہ باقی رہنا چاہیے۔ سعودی عرب کے سابق مفتی اعظم ابن باز رحمہ اللہ نے بھی کہا ہے کہ مسلمان کے لیے یہ شرط لگانا بے فائدہ ہے۔